السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جی صحت کے ساتھ. میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ راٹھور. ناظرین، ہمارے معاشرے میں جب کوئی بیٹا یا بیٹی کسی کمپٹیشن میں میڈل جیت کے آتے ہیں یا پھر اپنی ڈگری مکمل کر کے ڈاکٹر یا لائر جیسے پروفیشن کو جوائن کرتے ہیں تو والدین سر اٹھا کے اپنی سوسائٹی میں اپنے بچوں کے بارے میں بتاتے ہیں. لیکن جب یہی چیز کوئی ٹرانسجینڈر کرنا چاہتا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اچھا بہتر پروفیشن جوائن کرنا چاہتا ہے، تو انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے معزز مہمان زیرش خانزادی، ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ، اور کچھ دیر بعد ہمیں زوم پہ جوائن کریں گی کلینکل سائیکالوجسٹ رمیسا، جو آپ سے بات کریں گے اور جانیں گے ان کے حوالے سے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں زیرش سے. زیرش، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ خود ایک ریزرو سیٹ سے جو ہے الیکشن میں بھی کھڑی ہوئی ہیں، لیکن انیشیلی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جب آپ نے خود کو پہچان لیا تھا تو پھر آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، دوسروں کی طرف سے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی؟ سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ. آج صبح جو ہے وہ بارش کا موسم ہے اور ہم پوری دنیا جو ہے اس سے لطف اندوز ہے اور ہم اس وقت شو کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ کو کس وقت پتہ چلا. تو یہ کس وقت پتہ چلنے کی بات ہے. ٹرانسجینڈر ایک جینڈر ہے جس کا آپ کو پہلے تو ہمیں خود بھی پتہ ہوتا ہے، ہماری فیملیز کو بھی پتہ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ معاشرہ ہمیں تنقیدی الفاظوں سے بتاتا ہے کہ what the way you are actually. ٹھیک ہے. تو مشکلات تو دیکھیں، ٹرانسجینڈر کے ساتھ مشکلات تو پیدا ہونے کے ساتھ جس دن وہ فوت ہو جاتے ہیں اس دن بھی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ سم ٹائم تو ایسا بھی آپ نے انہی نیوز چینلز میں سنا ہوگا کہ جو ہے وہ مولوی صاحب نے جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا. اسٹگما جو ہمارے ساتھ ہے، اسٹگما ڈسکرمنیشن، اس کا ساتھ ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ جیسے چولی اور دامن کا ساتھ ہو. مگر اس کے باوجود بھی ٹرانسجینڈر اگر آپ آج دیکھیں ہر شعبے میں آپ کو ٹرانسجینڈر نظر آئیں گے. ہم نے اتنے ظلم و ستم اس سوسائٹی کے سہنے کے باوجود بھی آج بھی ہم جو ہے وہ آج ہمیں ڈاکٹرز کے شعبے میں ٹرانسجینڈر نظر آئیں گے. آج آپ کو وکیل کے شعبے میں بھی ٹرانسجینڈر نظر آئیں گے. ماڈلنگ کی دنیا بھی ہمارے سے پیچھے نہیں، بلکہ آپ ہمارے جو ہے وہ آرٹسٹ بھی ٹرانسجینڈر بہت زیادہ ہے. تو آپ کے ظلم و ستم وجہ ہے، ٹھیک ہے، ڈسکرمنیشن آپ کا بہتر ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم نے بھی اپنے آپ کو منوایا ہے کہ مرد اور عورت سے کمتر ہم بھی نہیں ہیں. پہ میں بات کر رہی تھی کہ آپ نے خود کو کب پہچانا. تو اگر میں سب سے پہلے اپنی بات کروں تو میں اسکول میں تھی، کالج میں تھی، تو پھر مجھے میری کوالٹیز کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ میں اچھا بولتی ہوں، اچھا بات کر سکتی ہوں، تو آئی کین بی اے اینکر. اگر میں اینکر نہیں بن سکتی تو پھر میں سم ہاؤ میڈیا فیلڈ سے میں ریلیٹ کر سکتی ہوں، کیونکہ آپ کا انٹرسٹ، آپ کی ہابی آپ کو بتا دیتی ہے کہ میں اس چیز میں جو ہے میں بہتر پرفارم کر سکتی ہوں اور یہ میری خواہش ہے، یہ میری ہابی ہے. تو اسی طریقے سے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کس سٹیج پہ اپنے آپ کو پہچان لیا تھا، اور پھر آپ کے گھر والوں کا آپ کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ کیا وہ اس بات سے خوش تھے یا آپ کو انہیں منانا پڑا؟ کچھ ایسا کوئی سینیریو آپ کے ساتھ کوئی پیش آیا؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں کہ جب اسٹارٹ ہمارے ساتھ لائف تھی تو خواہشیں تو میری خواہش ڈاکٹر بننے کی تھی. ٹھیک ہے، اور اسی پیشن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزاری تھی. اور جو ہے میں کیڈٹ کالج کی اسٹوڈنٹ رہی تھی. آفٹر دا کمپلیٹ مائی فیڈرل بورڈ کے ایگزامس کے بعد جو ہے وہ مائی فیملی ویز نو what the way I am، اور انہوں نے سم ٹائم شروع میں ایکسیپٹ نہیں کیا. مگر جب وہاں سے ایک ریجیکشن کے بعد کہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل ٹیسٹ کے تھرو آپ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، آپ جو ہے ملٹری کی طرف جاتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے یہ اس چیز کو ڈسکس کیا کہ آپ جو ہے وہ یہ نہ تو لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، تو یہ ہمارے لیے پرفیکٹ نہیں ہے. دین مائی فیملی فلی ریئلائز کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں. اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کیونکہ فیملی کی اتنی افورڈیبلٹی نہیں تھی، تو میں نے جو ہے وہ میڈیکل کے شعبے کو چھوڑ کے میں کامرس کی طرف آئی. کراچی یونیورسٹی سے میں نے جو ہے وہ BS ان کامرس کمپلیٹ کیا ہے. اور جب میں اس اسٹیج پہ آئی تو ایک ڈسکرمنیشن کی ایک نئی لہر اسٹارٹ ہوئی. لائک میں نے سم ٹائم اپنے کچھ اساتذہ سے بھی جو ہے وہ فیس کیا کہ تم کیا یہاں کر رہی ہو، جاؤ کہیں ناچ گانا کرو، تم پڑھ لکھ کے کیا کرو گی.
आपको पता है एट दैट टाइम 2009 का एक दौर था जिस वक्त आपको पता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कराची में बहुत ज़्यादा था। जी। स्टूडेंट फेडरेशन जो पॉलिटिकली सपोर्ट फेडरेशंस होती हैं उस वक्त बहाल थी, उस वक्त अच्छी खासी बहाल थी, और वहाँ उनके बच्चे जो है वो सम टाइम हरेस, वो जो तलबा होते थे वो हरास भी करते थे। पॉइंट पे जो है वो तलबा बैठने नहीं देते थे, नहीं नहीं तुम यहाँ से चली जाओ। तो इस तरह के बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस के, मगर इन शॉर्ट इंसान जब अपने आप को तब्दील करना चाहे और अपने आप को मनवाना चाहे तो सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है। पहले उस वक्त वो वक्त था जिस वक्त ट्रांसजेंडर के लिए कोई बात नहीं करना पसंद करता था, मगर आज ट्रांसजेंडर जो है वो रिजर्व सीट पर भी तैनात हो रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप रिजर्व सीट में जो है वो इलेक्शन में खड़ी भी हुई हैं, तो यहाँ तक आपके पहुँचने का सफ़र कैसा था, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? देखिए इस वक्त तो है ना, मुझे जो मुश्किलात का सफ़र तो मैं उस तरह नहीं कहूँगी, मगर ये है कि दिस क्रेडिट गोज़ टू आवर ऑल एक्टिविस्ट जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बने, जिसमें बहुत सारे नाम हमारी सोसाइटी में आते हैं, जैसे बिंदिया राना जी है, शिजादी है, कामी का नाम ले ले, निशा राव। तो इन बच्चों ने, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों के कहते इन बासर ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट ने बहुत ज़्यादा जो है वो काविशें की अपने लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए, मतलब अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। तो यहाँ इसी का नतीजा ये है कि आज हमने देखिए ख़वातीन ने, अगर देखा जाए तो ख़वातीन ने जो अपनी जो हकूक़ की जद्दोजहद 1950 से शुरू की थी और 2016 में जाके वो एक मेन स्ट्रीम का पार्ट बनी। 2002 में जो है वो उनको रिज़र्व सीट्स मिली। इसी तरह ट्रांसजेंडर ने तो अपनी जो एक्चुअल जो मूवमेंट स्टार्ट की 2009 में की, और उस 2009 के बाद 2018 में उनको ट्रांस प्रोटेक्शन एक्ट मिला। मगर आज भी हम देखे जाएं बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिसमें ट्रांसजेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है वो मेडिकल सेक्टर है। बिल्कुल ऐसे ही इतनी सारी जो है वो काविशें होने के बाद भी आज भी देखें ट्रांसजेंडर के लिए सेपरेट वार्ड नहीं है, ट्रांसजेंडर सेंसिटाइज स्टाफ नहीं है। इवन राइट नाउ हमारे पास डॉक्टर सारा गिल मिसाल है जो कि पाकिस्तान की पहली डॉक्टर है। उन्होंने भी मैं अक्सर से पूछती हूँ कि एनबीबीएस के करिकुलम में कहीं ट्रांसजेंडर्स के बारे में कुछ लिखा, तो वो भी कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। जब एक डॉक्टर, क्योंकि वो खुद ट्रांसजेंडर है। इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिएगा कि अगर कोई ट्रांसजेंडर जो है उसकी तबीयत नासाज है या खुदा ना खास्ता कोई इंजरी है, कोई एक्सीडेंट है, और फिर वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ के डॉक्टर का, वहाँ की नर्सेस का आप लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता है? क्योंकि आप एक चीज़ तो वाज़ेह में बता रही हैं कि कोई स्पेशल वार्ड नहीं है जो कि होना चाहिए, लेकिन फिर वहाँ के ट्रीटमेंट जब आपको होता है तो फिर आपको किस वार्ड में आपको शिफ्ट किया जाता है, और उन डॉक्टर्स का, उन नर्सेस का रवैया क्या होता है आपके साथ? सर ये बताइएगा डिटेल में। अच्छा, सबसे इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, बल्कि मैं अभी रिसेंटली एक वाक़या बता दूं, मगर उसमें बहुत बड़ा एक्शन भी लिया गया। जी जी। हम लोग एक्चुअली ट्रांसजेंडर का जो है वो HIV प्रिवलेंस रेट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा था, और ये बड़ी रियलिटी है। तो हम जो है वो एक ट्रांसजेंडर का एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि रोड पे खड़े हुए लोग गाड़ी मार के चले जाए, तो इसी तरह उनके साथ इस तरह एक्सीडेंट हुआ, और हमने उनको जो है वो जिना की जो है वो हॉस्पिटल में ले गए उनके एमरजेंसी में जी। और जब वहाँ पे गए हैं और हमने और उनका जो है वो ड्यूरिंग टेस्ट डिक्लेयर हुआ कि ये HIV पॉजिटिव है जी, तो सबने जो है वो हाथ छोड़ दिए। ठीक है। दूसरा, उसके बाद जब हमने इनके साथ काफ़ी लड़ झगड़ के बाद कि भाई आपने इंसानियत देखनी, पेशेंट तो हेपेटाइटिस से भी आता है, वो भी ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, आप ग्लव्स पहने इसका ट्रीटमेंट करें। अच्छा, ट्रीटमेंट करने के बाद उसे जो है वो एडमिशन की नीड थी, तो काफ़ी देर 6 घंटे हम जो है वो ER पे बैठे हुए, क्योंकि उनको ये कन्फ्यूजन थी कि हम मेल साइड पे इनको रखें या फीमेल साइड पे रखें। अच्छा, रेस्ट ऑफ जितनी भी नर्स, क्योंकि तो उस वक्त आपसे पूछा नहीं जाता कि हम मेल साइड पे रखें या फीमेल पे रखें? मगर उस वक्त पूछने के लिए वो लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हम इनको किस साइड पे रखें। मेल कहेंगे कि नहीं, अब मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ, सो डेफिनेटली मैं अपने आप को ट्रीट करवाना पसंद करूँगी एक ट्रांस के एक फीमेल या एक ट्रांस वुमेन के थ्रू। मुझे मेल टच करे, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। तो जब ये बात डिसाइड हुई कि हमने जो है वो फीमेल पे रखें, तो फीमेल वार्ड वाली जो है वो कंफर्टेबल नहीं थी। इस वजह से कंफर्टेबल नहीं थी कि आपके अब रंग बिरंगी लोग जो है वो फीमेल वार्ड पे आएंगे इनको देखने के लिए, इनकी तीमारदारी के लिए, आप इनको मेल साइड पे ऐसे जेस्चर उन्होंने दिया या उन्होंने आपको ऐसा कहा? उन्होंने ये ऐसा कहा कि भाई अब यहाँ पे हम तो इनको नहीं संभाल सकते, फीमेल में हम कैसे संभालें, या तो आप कोई अटेंडेंट आप ही खड़ी हो जाए। तो उस वक्त
ہم نے جو ہے وہ اسے میل وارڈ میں جو ہے وہ شفٹ کروایا اور میل وارڈ کے ساتھ ہم نے خود اپنے اسسٹنٹس دیے گئے تاکہ وہ وہاں پہ ان کا جو ہے وہ بہتر طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو سکے. تو سب سے بڑا اس وقت آج بہت سارے شعبوں میں ہمیں جو ہے وہ ایک فلیکسیبلٹی مل چکی ہے پر میڈیکلی آج ہم پھر بھی بہت زیادہ پیچھے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین, ایکسیپٹنس اور ریجیکشن انسان کو کہاں سے کہاں لے کر چلی جائے پہ بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. سے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹرانسجینڈر کے مسائل کے حوالے سے اور ہم نے ذکر کیا تھا ایکسیپٹنس اور ریجیکشن انسان کو کہاں سے کہاں لے کر چلی جاتی ہے. جب ہمیں ہماری سوسائٹی ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو مور اور لیس ہمارے لیے چیزیں کافی آسان ہو جاتی ہیں, لیکن جب ہمیں ریجیکٹ کر دیتی ہے تو پھر ہم ڈپریشن میں, انزائٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ زوم پہ موجود ہے کلینکل سائیکالوجسٹ رمیسہ. بہت شکریہ رمیسہ آپ کے وقت کا. آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ رمیسہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ رمیسہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایکسیپٹنس اور ریجیکشن انسان کو کہاں سے کہاں لے کر چلی جاتی ہے اور یہ ہماری مینٹل ہیلتھ پہ کتنا اس کا منفی اثر پڑتا ہے, یہ بتائیے گا ذرا. سب سے پہلے تو میں کنگریچولیشنز کرنا چاہوں گی کہ آپ نے امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ نے جی کا آغاز کیا کہ آپ اس کو بات کریں. اس پر دیکھیں ایکسیپٹنس کی اگر ہم بات کریں تو ایکسیپٹنس جو ہے وہ ہمیں کم دیکھنے میں آتی ہے آج کل, بیکاز ابھی بھی کافی حد تک جو ہے وہ ہم اس چیز کو ایک شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں. تو اگر ایک شخص موجود ہے جو رمیسہ, ہم آپ کو سن نہیں پا رہے ہیں. جی تھوڑا لاؤڈ بات کریں. جی تو اگر میں اپنی جو ہے وہ بایولوجیکل آئیڈینٹی کے ساتھ میں اگر میچ نہیں ہوتا یا میری اپلیکیشن چینج ہو رہی ہے تو بہت حد تک معاشرے میں سے ایکسیپٹنس نہیں پائی جاتی. جی ایکسیپٹنس نہ ہونے کے باعث کیا ہوتا ہے کہ ہم اکثر اوقات آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوگ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے, ہمیں وہ کیئر نہیں ملتی جو ایک بیسک ہیومن ہونے کے ناطے ہمیں ملنی چاہیے. نہ رسپیکٹ ہوتی ہے, نہ عزت وقار, ایک بالکل بدسلوکی کا شکار ہوتے ہیں اور اکثر اوقات تحقیر آمیز جملوں یا ایک سلوک کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر اسٹوڈنٹس یا یوتھ کی میں بات کروں تو ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یونیورسٹی, کالج, اسکولس میں لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے, ان کے ساتھ بات نہیں کرنا پسند کرتے. اگر ایڈمیشن ہو بھی جاتا ہے تو اکثر اوقات لوگ ان کو فرینڈس نہیں بناتے, جی تعلق نہیں رکھنا چاہتے. اور اسی وجہ سے جب وہ بالکل ایک آئسولیشن موڈ میں چلے جاتے ہیں, معاشرے سے بالکل ان کو کٹ آف کر دیا جاتا ہے, تو آپ خود سوچیں ایک لمبے عرصے تک اگر ایک انسان ایسے ہی ماحول میں رہے تو وہ ہرگز وہاں پر رہنا پسند نہیں کرتا. اچھا رمیسہ, یہ بھی بتائیے گا جہاں پہ آپ بات کریں کہ طالب علم جو ہے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند کرتے, بات کرنا پسند نہیں کرتے, تو اگر ایک اس طرح کا سیناریو ہو جائے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ کلاس 8 میں ہے, 9th میں ہے, اور وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے, جان لیتا ہے, پھر اس کے بعد اس کے کلاس فیلوز کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک ٹرانسجینڈر ہے, پھر ایک ٹونٹنگ ہوٹنگ کا سیناریو جو ہے وہ پیش آ جاتا ہے. اب اس کی ایج جو ہے وہ انڈر 15 ہے, اگر وہ کلاس 8 میں ہے یا 9 میں تو وہ انڈر 15 ہے. تو اس کے بعد اس کے لیے کسی پروفیشن کو جوائن کرنا, چوز کرنا, اچھا اور مزید اسٹڈی کرنا ان کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر وہ کیا سوچتے ہیں, کیا وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں؟ اس کے سمٹمز بتائیے گا. وہ اکیلا بیٹھنا پسند کرتے ہیں, ان کی ڈائٹ پہ کوئی فرق پڑتا ہے, یا وہ ڈرگس کی طرف آ جاتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر 8-9 کلاس میں یوزلی ہوتا یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی ایک اورینٹیشن ڈیولپ ہونا شروع کر دیتی ہے. ریسرچ اور اگر ہم سائنس کی بات کریں تو میجرلی آن ایوریج 5 سال کی عمر تک یہ ریئلائزیشن ہونا شروع ہوتی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور یہ پختہ ہونا شروع ہوتا ہے جب ہم 11-12 سال کی عمر تک آتے ہیں, کیونکہ
کیونکہ تب تک آپ کو پتہ ہے کہ انسان ایک بلوغت کی عمر تک پہنچتے ہیں ہم، ہارمونل چینجز ویسے بھی آ رہی ہوتی ہیں باڈی کے اندر، مختلف آپ کے اعضاء شیپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک مکمل آہنگی آپ کہہ رہے ہیں، آگاہی کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک یقین ایک فرم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم واقعی یہی چاہتے ہیں. وہاں پر اگر اور کروشل پیریڈ وہ بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس 15-16 سال کی عمر میں میٹریکولیشن یا او لیولس کی ایج ایک سمجھی جاتی ہے. تو وہ ایک کیریئر کا بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں ہم اپنا پروفیشن چوز کرنے جا رہے ہوتے ہیں. اور اگر اس پرٹیکولر امپورٹنٹ دور کے اندر اگر آپ کو یہ تمام جو ہے بدسلوکی یا تحقیر آمیز سلوک کا ایک سامنا کرنا پڑے تو اس صورتحال میں آپ میجرلی اگر دیکھا جائے تو ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں اسکول سے یا کالجز سے. تو یقیناً پھر آپ ایک پروفیشنل کیریئر کی طرف نہیں جا سکتے یا پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے آپ کے لیے. مثال کے طور پہ اگر ایک ڈاکٹر کے پروفیشن میں جانا چاہے جو ایک بہت نوبل مانا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹینسو اسٹڈی ہوتی ہے آگے 5-6 سال یہ اسپیشلائزیشن کے لیے اور 8 سال لگانا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ کالج میں ہی ایڈمیشن نہ لے پائیں تو پھر آپ کیسے پروفیشن کی طرف جائیں گے؟ اور اگر یہی چیز لمبے عرصے تک رہتی ہے تو پھر آپ یقیناً ڈپریشن، انزائٹی یا پھر ڈرگس کے استعمال کی طرف بھی جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، آپ اپنی فیلنگس اپنے ایموشنس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے اور بالکل ہی ایک اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ نشہ آور ادویات یا چیزوں کی طرف جاتے ہیں سہارا لینے کے اور پھر مستقل اس ایک دلدل میں بھی پھنستے رہتے ہیں. تو اگین آپ کو ایک کیریئر یا اکیڈمک کی طرف سے دور کر دیتا ہے، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف آپ رک جاتے ہیں اور اپنا کوئی کیریئر نہیں بنا پاتے. وہی چیز آپ کی اکنامی یا معاشرتی اعتبار سے بھی آپ کو ایک نیچے لے جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. رمیسا، زیرش کی طرف جاؤں گی. زیرش، جہاں پہ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ کافی سارے لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، جاؤ جا کے ناچ گانا کرو. تو وہ ٹرانسجینڈر جو ٹریفک سگنلز میں موجود ہوتے ہیں، آپ خود ایک ریزرو سیٹ سلیکشن میں کھڑی بھی ہو رہی ہے، تو ان کے لیے آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں رمیسا جی کی بڑی اچھی انہوں نے بات بتائی کہ جو یہ ہمارے پاس ڈپریشن اور انزائٹی ہے. جی. اچھا، جو سگنل پہ کھڑے ہونے والے جو ٹرانسجینڈر ہیں وہ ایک مجبوری کے تحت جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بھی یہی ہے کہ کوئی سیٹ ڈیسائیڈڈ پروفیشن ایسا نہیں ہے. کیونکہ سوسائٹی آپ کو بچپن سے لے کے، کیونکہ ہمیں تو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ بیگنگ کریں، آپ ڈانسنگ کریں. یہ سوسائٹی ہمیں اس چیز پہ مجبور کرنا شروع کر دیتی ہے. تو جب وہ لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری بطور آرگنائزیشن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی اکنامیکل گروتھ پہ کام کیا جائے. اکنامیکل گروتھ میں اس وقت جو ہے وہ ہم نے 40 لوگوں کو جو ہے وہ اسمال بزنس سیٹ اپ سے جو ہے وہ راستہ کیا ہے، تاکہ جن لوگوں کو، کیونکہ اس دنیا میں سب سے بڑا جو مشکل کام ہے وہ ہے بھیک مانگنا. جی، بھیک مانگنے والی جو کمیونٹی ہمارے پاس ہے وہ اکثر گھروں میں آ کے، آپ کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے سامنے خوشی سے پیسے تو لے لیتے ہیں، مگر جب گھروں میں آ کے وہ بہت زیادہ اس غم سے ہوتی ہیں. کیونکہ ضروری نہیں ہے ہر ٹرانسجینڈر ایک انڈر پریولیج فیملی سے تعلق رکھ رہا ہو. ٹرانسجینڈر بہت پریولیج فیملی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور اس وقت ان کا یہ ایگو، ان کا ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم کسی کے آگے بھیک مانگیں. تو داروں قطار لوگ آ کے گھروں میں رو رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے ہماری زندگی کے ساتھ. مطلب ہمیں لوگ سم ٹائم آپ کو سگنل پہ دیکھو تو لوگ ان کو دھتکار بھی دیتے ہیں، ان کو کبھی جو ہے وہ گاڑی یا بائک والے ہٹ بھی کر کے چلے جاتے ہیں. اور جب اس معاشرے میں باقی لوگوں کے لیے تو بڑے بہن بھائی آ جاتے ہیں، مگر کوئی ٹرانسجینڈر کو کوئی ہٹ کرے یا کسی بھی قسم کا اس کے ساتھ وائلنس کرے تو کوئی نہیں آتا، لوگ تماشا دیکھتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہے اس وقت جو ہے وہ ہم نے انڈیویجول پلانس بنائے اور 40 لوگوں کو اسمال بزنس دیے. اچھا، روزگار کے حوالے سے بھی زیرش ہم بات کریں گے، تعلیم کے حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک لیں گے، رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. اسلام آباد میں بڑی امام کی مسلم کالونی میں یہ فری میڈیکل کیمپ لگا تو تھا. خوجہ
سراؤں کے لیے، مگر صحت کی سہولیت سے محروم دیگر افراد بھی اس میں کھنچے چلے آئے۔ بلڈ پریشر، بخار، نظر، ذیابیطس اور وبائی امراض سمیت ہر بیماری کا چیک اپ کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں خواجہ سراؤں کا طبی معائنہ خصوصی توجہ کے ساتھ کیا گیا۔ خواجہ سراؤں نے ایسے کیمپس کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا۔ اس طرح کا آپ لوگوں نے کیمپ لگایا، یہ بہت اچھا ہے۔ اس طرح ٹرانسجینڈر ایزی آ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں نے لگایا ہی ٹرانسجینڈر کے لیے یہ کیمپ، تو میڈیکل کیمپ ہے، فری ہے، یہاں پہ کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے، کچھ بھی نہیں ہے، میڈیسن بھی ملتی ہیں۔ کیمپ کے منتظمین کا کہنا تھا کہ نظر انداز ہوئے طبقات کو اپنائیت کا احساس دینا لازم ہے، بالخصوص ان کی صحت پر سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ اس کو آگے نہیں آنے دیتی، یا وہ خود اس کے ڈر کی وجہ سے نہیں آگے آ پاتے۔ ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں ایسے پروگرامز کروا کے۔ یہاں پہ ہمارا کیمپ لگانے کا یہ مقصد تھا کہ وہ جو ایک بیریئر ہے اس کو ختم کیا جائے، اور یہاں پہ آ کے ان کو چیک کیا جائے، ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ میڈیکل کیمپ میں مفت دوائیں بھی فراہم کی گئیں۔ ہر عمر کے شہریوں کی بڑی تعداد کیمپ سے مستفید ہوئی۔ خواجہ سرا ہو یا پسماندہ طبقے کے افراد، صحت سب کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ ایسے میں اسلام آباد کے نواحی علاقے میں لگائے جانے والے اس فری کیمپ کو خواجہ سراؤں اور اس علاقے کے غریب عوام نے خوش آئند قرار دیا۔ کیمرامین کامران شوکت کے ساتھ آفتاب جہان، جی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ جی ناظرین، یہ پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور صحت سب کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے زیرش، ان سے بات کریں گے۔ زیرش، سب سے پہلے تو ایک بہت اچھے انیشیٹو لیا، فری میڈیکل کیمپ جو ہے وہ اسلام آباد میں لگایا گیا خواجہ سراؤں کے لیے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے۔ لیکن ایک بہت ہی اہم کویشچن ہے جو کہ ہم اس پیکج کے بعد، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ خواجہ سراؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ریپ کیسز بھی سامنے آتے ہیں، تو آپ ان تمام تر چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کو کتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، بتائیے گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو ایک بات ہے کہ اس وقت جو کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے ساتھ وائلنس اور ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز اب تک ہم نے جو ہے وہ صرف 2021 سے لے کے 2022 تک ہم نے 350 کے اراؤنڈ جو ہے وہ کیسز کو رجسٹرڈ کیا ہوا ہے، اور اس میں سے جو ہے وہ 7 مرڈر کیسز بھی ہیں، اور یہ آپ نے اپنے دیکھا بھی ہوگا، اور بہت کوئی ایسڈ اٹیک سے ہے، یا کسی کو فائر کر دیا گیا، کسی کے اوپر جو ہے وہ کسی کو گولی مار دیا گیا، بہت سارے یہ کیسز موجود ہیں۔ صرف کراچی کی میں بات بتاؤں، اس میں ہمیں جو سب سے زیادہ سپورٹ ہے وہ سندھ پولیس کی سب سے زیادہ سپورٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ اگر کسی ٹرانسجینڈر کے ساتھ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو سندھ پولیس کی طرف سے ڈائریکٹ ایکشن بھی ہوتا ہے، اور جو ہے وہ ملزمان کو پکڑایا بھی جاتا ہے۔ مگر یہاں ہمارے جو وکلا برادری ہے، اگر جب کورٹ تک جب کیسز جاتے ہیں تو وہاں پہ کیونکہ جو وائلنس کرنے والے لوگ ہیں وہ بڑے با اثر ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑا ایک سپورٹ، آئی ڈونٹ نو کس چیز کا، پیسوں کا سپورٹ ہوتا ہے، تو وہ کیس آگے جو ہے وہ پہنچ نہیں پاتا، اور تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے، اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے پاس اتنی افورڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ وکلا اور وکیلوں کی فیسیں بھر سکے، تو اس کے بعد جو ہے وہ کیس جو ہے وہ اسی طرح ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پیشوں میں آپ پہنچ نہیں پاتے، کیونکہ آپ اتنے پریولیج نہیں ہیں۔ آج تک ان کیسز میں کسی کو جسٹس بہت ہی کم ملا ہے، آج تک وہ کیسز چل ہی رہے ہیں، اور جہاں لوگ خود ڈیڈیکیٹڈ ہیں، تو بینگ اے کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہم خود ان پیشوں میں جا رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کو کر بھی ہوتے ہیں۔ مگر بات سر یہ کہ سندھ پولیس کا تعاون بھرپور، مگر جب ہم لا انفورسمنٹ جب آتے ہیں جسٹس کی طرف، تو وہاں پہ تھوڑی سی ہمارے پاس بہت زیادہ لیکس موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ رمیسا کی جانب جاؤں گی۔ رمیسا، جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے انزائٹی، ڈپریشن کی، اور پھر ہم نے ٹرانسجینڈر کے حوالے سے بھی بات کی کہ اگر وہ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہانٹنگ یا ٹونٹنگ کا جو ایک سینیریو ہے وہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے، تو کیا یہی چیز ہمیں سوسائڈ کی طرف بھی لے کے جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ چیز شروعات تو ہو سکتی ہے کہ جو اس انتہائی قدم کی طرف لے کے جائے، لیکن صرف یہ قدم نہیں ہو سکتا۔ سوسائڈ کی طرف جانا، اٹیمپٹ کرنا، باقاعدہ دیکھیں کچھ سڈن ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تو بالکل ٹھیک تھا انسان، ابھی کیا ہوا اچانک سے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم شاید ان کی سائنز یا علامات جو وہ یا تھوڑا ایک جو فیکٹر وہ اپنے پاس شو کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے۔ تھوڑا سا اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے کہ یا کوئی اس طریقے سے ٹونٹنگ یا ہوٹنگ یا اس طریقے سے چیزوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن یہ چیز اگر کرونک کہتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے ایکیوٹ، ایک ہوتی ہے کرونک یعنی کہ ایک لمبے عرصے تک آپ اسی سملر کنڈیشن کے اندر رہیں،
सही सेम एनवायरनमेंट में आपको यही सब चीज़ों का सामना करना पड़े, चाहे वो आपको तहकीर में जुमले हों, आपका मजाक बनाया जाए, आपको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाए, आपके ऊपर ब्लेम किया जाए चीज़ों के हवाले से, या आपको एक्सेप्ट ना किया जाए, आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े, आपको केयर सपोर्ट जो स्पेसिफिक आपकी एफिलिएशन या एक बॉन्डिंग या किसी से आपके ताल्लुक की जो नीड है वो पूरी ना हो पा रही हो, तो और ये चीज़ लंबे अरसे तक हो, और साथ साथ इंसान के अपने ज़ाती फैक्टर भी होते हैं। आपने देखा होगा किसी को अभी जैसे कोविड की अगर मिसाल लें, तो कोविड में आपने देखा होगा कि कोई बहुत जल्दी से इसके इन्फ्लुएंस में आ गया, किसी को कोविड नहीं हुआ, कुछ लोगों को 2-3 बार हो चुका है, कुछ लोगों को बिल्कुल एक बार भी नहीं हुआ। तो इंसान की अपनी ज़ाती बायोलॉजिकल स्टेट भी इस पे असर करती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर रुमैसा टेंडेंसी आपके आपसे अंदर मजीद ज़्यादा भी है तो हो सकता है कि आप इसकी तरफ बढ़ें। बिल्कुल ठीक है। रुमैसा मजीद भी आपसे बात करेंगे। ज़रिश, आपने हमने बात की तशद्दुद के हवाले से, वायलेंस के हवाले से, लेकिन दो अहम चीज़ें हैं जो ट्रांसजेंडर को प्रोवाइड करना, मेल फीमेल को प्रोवाइड करना, वो हुकूमत का काम है, और वो चीज़ें होती हैं तालीम और सेहत। तो तालीम के लिए जब आप लोग, आपके कोई बच्चे जाते हैं एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे प्रिंसिपल्स का, स्कूल्स वालों का, टीचर्स का क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि तालीम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और साथ ही साथ अगर हम उसको अटैच करें हेल्थ से, सेहत से, तो वहाँ पे लोगों का क्या रिएक्शन देखने में आता है ट्रांसजेंडर के हवाले से? अच्छा, सबसे पहले अभी मैं आपकी बात का बिल्कुल जवाब दूंगी। जो हम पैकेज की हम बात कर रहे थे, पैकेज हमने अपने शो में चलाया, तो सबसे पहले तो हमें सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेंस मिली है वो यूथ की तरफ से मिली, और यूथ बड़ा इस चीज़ के लिए दिल में दर्द रखती है ट्रांसजेंडर के लिए। कहने को ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उनको सेहत की सहूलियात प्रोवाइड करना, मगर एक्स्ट्रा मेडिकल कैंप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि ट्रांसजेंडर को मेडिकल सेंटर्स में उस तरह के एक्सेप्टेंस नहीं है। क्योंकि सबसे पहले वार्ड का इशू, जिसकी जद्दोजहद हम शुरू से कह रहे हैं, जब से हमारी मूवमेंट स्टार्ट हुई है, हम कहते हैं सेपरेट वार्ड होना चाहिए, और वहाँ पे जो है वो ट्रांसजेंडर भी तैनात किए जाएं, क्योंकि आपको पता है जॉब कोटा तो हमारा मौजूद है, ठीक है। तो ये आज तक हमारी सुनी नहीं गई, और इसके लिए हम आज भी पीछे, जिसकी वजह से हम अब इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं कि इक़्तिदार में आने के बाद इस पर पहली जो प्रायोरिटी हमारी ये होगी कि हम हेल्थ सर्विस को बेहतर बनाएं। दूसरी हम बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त दौरे हुकूमत है, उसकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम ट्रांसजेंडर के लिए सेपरेटली स्टार्ट करने का जो है वो बेड़ा उठाया हुआ है, और हम उस पर काम भी कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो सिंध के 10 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए जो है वो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। और इसमें आप देखिए कि पंजाब हुकूमत ने इसको बड़ा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है, अब वो सिंध में भी हुआ जा रहा है। उसके बाद हम बात करें ट्रांसजेंडर, ऐसा नहीं कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर में मानती हूँ। अच्छा ज़रिश, हम रोज़गार के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। रुमैसा हमारे साथ मौजूद है। रुमैसा, ये बताइएगा, जब हम सुसाइड के हवाले से बात कर रहे थे कि ट्रांसजेंडर में सुसाइड की केसेस भी मौजूद है, तो फैमिली का रोल कितना अहम होता है इसमें? फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि फैमिली सबसे पहला बेसिक और सबसे पहला जो है वो सपोर्ट होती है किसी भी शख्स का। अब अगर ट्रांसजेंडर की बात की जाए तो उनके लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जैसे ही ये रियलाइजेशन होती है कि एक हमारी फैमिली के अंदर एक ट्रांसजेंडर मौजूद है, एक शख्स, तो उसके लिए सबसे पहले एक्सेप्ट करना, फैमिली की तरफ से सपोर्ट होना, अगर ये चीज़ सबसे पहले सामने आ जाती है तो बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारे मुश्किलात वैसे भी आप बच सकते हैं उससे। लेकिन अगर फैमिली की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है तो ऑटोमेटिकली माशरे से तो वैसे भी नहीं मिल रही है हमें, तो फैमिली की तरफ से भी दुत्कारा जाना, या कभी कभार जैसे घर से निकाल दिया जाना, सिर्फ माँ और बहन से रिश्ता होना, फादर की तरफ से या भाइयों की तरफ से कोई बिल्कुल सपोर्ट ना होना, या इसी तरीके से अक्सर औक़ात आपने देखा होगा छोटी छोटी कम्युनिटीज़ के अंदर ये लोग रहते हैं जिन पे कोई एक लीडर है जो उनको लेके चल रहा होता है, तो इस तरह की चीज़ों का सामना अगर करना पड़ता है तो साथ साथ इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं, अपने आप को सोसाइटी में अपना नाम बनाना, वो तमाम चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट है, जैसे फैमिली की तरफ से आपका बिल्कुल कट ऑफ हो जाना, अपना नाम ना देना, विरासत में हिस्सा ना देना, इस तरह की चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, तो यही चीज़ें अगर सुसाइड से हम रिलेट करें तो वो भी फैमिली के सपोर्ट की वजह से इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। ज़रिश, वी हैव 30 सेकंड्स। बताइएगा ट्रांसजेंडर को रोज़गार के कितने मौके जो हैं वो अब तक पेश किए गए हैं? देखिए, हुकूमत की तरफ से तो अब तक सिर्फ ऐलानात हैं कि जो है वो ट्रांसजेंडर के लिए 0.5% कोटा है, और अभी रिसेंटली हमने इस बात पे बड़ी आवाज़ भी उठाई थी कि पीएसटी और जीएसटी में जहां आपने डिसेबल्ड पर्सन के लिए कोई कोटा डिफ़ाइन किया, वहां ट्रांसजेंडर के लिए क्यों नहीं किया। तो उसके बाद जो है वो ये हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा एक जो है फ्रूटफुल रिएक्शन आया, और हमारे पास एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम
को जो है वो जो है इम्प्लीमेंट किया, मगर अभी रिसेंटली हुकूमत सिंध ने ऐलान भी किया है कि ये इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट करना है। अब लेट्स सी कि क्या होता है, मगर बीइंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो हम जो ट्रांसलेट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो है वो उनको एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करें, और बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो है वो अब इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी रुमैसा और इनके हमरा थी ज़ेरिश जी। नाज़रीन, आज हमने ट्रांसजेंडर के मसाइल के हवाले से बात की। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, जो आता है अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।